السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسپیشل رمضان ریسپی، اور میں آج آپ کو بتاؤں گی چنے کی دال کے پکوڑے بنانا، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ میں نے چنے کی دال کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے چنے کی دال، 1 پاؤ چنے کی دال لیے تھے میں نے، جسے 3 سے 4 گھنٹے تک میں نے پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے پیس لیے ہیں اسے۔ یہ دیکھیں، یہ پسے ہوئے دال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگا 1 عدد میڈیم سائز کی پیاز، جسے میں نے چاپ کر لیے ہیں، 2 سے 3 ہری مرچ جسے میں نے چاپ کر لیے ہیں، ½ ٹی اسپون پسی کالی مرچ، ½ ٹی اسپون پسی مرچ، ½ ٹی اسپون زیرہ پسا ہوا، اینڈ میں نے لیا ہے ½ ٹی اسپون ادرک پیسٹ اینڈ ½ ٹی اسپون لہسن پیسٹ، نمک حسب ضرورت۔ اس کے علاوہ میں نے 2 چٹکی لیا ہے کھانے کا سوڈا۔ کھانے کے سوڈا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پکوڑے بہت ہی سافٹ اور یمی ہوں گے۔ تو پہلے میں ایسا کرتی ہوں، سارے انگریڈینٹ کو مکس کر لیتی ہوں۔ پکوڑے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میں پسے ہوئے چنے کی دال میں سارے انگریڈینٹ کو مکس کر لوں۔ زیرہ، پسی مرچ، کالی مرچ، لہسن ادرک کے پیسٹ، نمک حسب ضرورت، اینڈ کھانے کا سوڈا۔ آپ چاہیں تو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اب میں ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اور فرائی کرنے کے لیے ہمیں تیل کی ضرورت ہوگی، جو حسب ضرورت ہم یوز کریں گے۔ میں اسے صحیح سے مکس کر لی ہوں۔ اب میں اس میں ہری مرچیں بھی شامل کر کے اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد یہ مجھے بالکل فرائی کے لیے ریڈی ہے، اور میں اب اسے فرائی کروں گی۔ اب میں پکوڑے فرائی کر رہی ہوں۔ میں نے آئل پہلے ہی گرم کر لیا ہے فرائی پین میں۔ اب میں اس طرح سے اسے ڈالتی جاؤں گی۔ تھوڑا احتیاط سے ڈالیے گا تاکہ ہاتھوں میں چھینٹے نہ پڑیں آئل کے۔ آئل بالکل گرم ہے۔ یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ اور بہت ہی ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں۔ ایک سائڈ سے یہ بالکل گولڈن ہو گئے ہیں۔ اب میں انہیں پلٹ دوں گی اس طرح سے۔ چنے کی دال کے پکوڑے بالکل ریڈی ہیں، اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے املی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ اوکے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔